21ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جوان نے تاج الملوک کو اپنا قصہ سناتے ہوئے بتایا کہ جب وہ اس گلی میں داخل ہوا جس میں پہلے کبھی نہ گیا تھا اور نئی پوشاک اور گرمی کی وجہ سے پسینے پسینے ہو رہا تھا، اور جب اس نے ارادہ کیا کہ اپنے دامن سے پسینہ پونچھے اور جب اوپر سے ایک رومال اس کے پاس گرا تو پھر اس نے بتایا کہ میں نے اس رومال کو اٹھا لیا اور سر اٹھا کر دیکھنے لگا کہ وہ رومال کہاں سے گرا ہے کہ اتنے میں میری اس ہرن والی سے آنکھیں چار ہو گئیں، اور میں نے دیکھا کہ وہ ایک چھجے پر پیتل کے جھروکے کے پاس کھڑی ہے۔ اس جیسا حسین میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، اور اس کی تعریف کرنے سے میری زبان قاصر ہے۔ جب اس نے مجھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو اس نے ایک انگلی اپنے منہ میں لی اور بیچ کی انگلی شہادت کی انگلی سے ملا کر اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا، پھر اس نے اپنا سر چھجے کے اندر کر کے اس کا دروازہ بند کر لیا اور چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میرے سینے میں ایک آگ سی لگ گئی، اور اسے دیکھنے کے ساتھ ہی ہزاروں آرزوئیں جوش مارنے لگیں، اور میں حیران ہو کر رہ گیا، لیکن نہ میں نے اس کی کوئی بات سمجھی اور نہ اس کے اشارے میری سمجھ میں آئے۔ میں نے دوبارہ چھجے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، مگر اس کو بند پایا، اور میں مغرب تک بیٹھا انتظار کرتا رہا، لیکن نہ میں نے کوئی آواز سنی اور نہ کسی کو دیکھا۔ جب میں اس کے دیدار سے نا امید ہو گیا تو اس رومال کو لے کر وہاں سے اٹھا اور اسے کھولا تو اس میں سے مشک کی خوشبو نکل رہی تھی، اور اس خوشبو سے مجھے اتنی فرت ہوئی کہ گویا میں جنت میں ہوں۔ اب میں نے اس رومال کو کھولا تو اس میں سے ایک مہین کاغذ کا ٹکڑا گرا۔ جب میں نے اس ٹکڑے کو کھولا تو دیکھا کہ وہ نہایت لطیف خوشبوؤں میں بسا ہوا ہے، اور اس رومال کے بیچ میں 3 اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ جب میں نے وہ اشعار پڑھے جو رومال پر لکھے ہوئے تھے تو میرے دل میں آگ بھڑک اٹھی، آرزوؤں اور پریشانیوں کی کوئی انتہا نہ رہی، اور میں وہ رومال اور کاغذ لے کر گھر آیا، اور کوئی تدبیر وصل کی سمجھ میں نہ آتی تھی، اور نہ اپنے عشق کی حالت کسی سے تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو بہت رات گزر چکی تھی، اور میں نے دیکھا کہ میری چچیری بہن بیٹھی رو رہی ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ آنکھوں سے آنسو پونچھ کر میرے سامنے آئی اور میرے غائب ہو جانے کا سبب پوچھا، اور کہا کہ سارے امیر و کبیر اور تاجر وغیرہ یہاں آئے تھے، اور قاضی اور گواہ بھی موجود تھے۔ ان سب نے کھانا کھایا اور دیر تک بیٹھے تیرے آنے کا انتظار کرتے رہے تاکہ نکاح نامہ مرتب کریں۔ جب انہیں تیری طرف سے نا امیدی ہو گئی تو ایک ایک کر کے سب چلے گئے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تیرا باپ اس وجہ سے سخت ناراض ہے، اور اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ 1 سال سے پہلے پھر نکاح نامہ نہ لکھوائے گا، کیونکہ اس شادی کی تیاری کی وجہ سے وہ مقروض ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ آخر آج تجھ پر کیا گزری جو اب تک گھر نہ آیا، اور تیری غیر موجودگی کی وجہ سے یہ ساری باتیں پیش آئیں۔ میں نے کہا کہ اے میری چچیری بہن، کچھ مت پوچھ کہ مجھ پر کیا گزری، اور میں نے اس سے رومال کا قصہ اور ساری سرگزشت اول سے آخر تک بیان کر دی۔ اس نے کاغذ اور رومال لے کر پڑھا کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور اس کے رخساروں پر آنسو بہنے لگے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اس لڑکی نے تجھ سے کیا کہا؟ میں نے جواب دیا کہ بات تو اس نے کچھ نہیں کی، مگر اپنی ایک انگلی منہ میں لی، پھر اس کو بیچ کی انگلی سے ملا کر
دونوں کو اپنے سینے پر رکھا اور زمین کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد وہ اپنا سر اندر لے گئی اور چھجے کو بند کر دیا، اور میں نے پھر اس کو نہ دیکھا اور میرا دل اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ سورج ڈوبنے تک میں نے انتظار کیا کہ شاید وہ پھر چھجے پر آئے، لیکن وہ نہ آئی، اور میں نا امید ہو کر وہاں سے اٹھا اور یہاں آیا۔ یہ ہے میری ساری داستان، اور اب چاہتا ہوں کہ تو میری اس مصیبت میں مدد کرے۔ یہ سن کر اس نے اپنا سر اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ اے میرے چچیرے بھائی، اگر تو میری آنکھوں کا بھی خواہش مند ہو تو میں تیرے آگے رکھ دوں گی، اور تیری آرزو پوری کرنے میں تیری مدد کروں گی، اور اس کی آرزو پوری کرنے میں اس کی مدد کروں گی، کیونکہ جس طرح تو اس کی محبت میں گرفتار ہے وہ بھی تیرے عشق میں آوارہ و پریشان ہے۔ میں نے کہا کہ اس کے اشاروں کے کیا معنی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ منہ میں انگلی رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ تو اس کے لیے ایسا ہے جیسا کہ بدن کے لیے روح، اور وہ تیرے وصال کی مشتاق ہے۔ رومال کے معنی ہمیشہ یہ ہوتے ہیں کہ دوست دوست کو سلام بھیجتا ہے۔ کاغذ کے یہ معنی ہیں کہ اس کی روح تجھی میں لگی ہوئی ہے، اور اس کا دونوں انگلیوں کا سینے کے درمیان رکھنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ تو 2 روز کے بعد وہاں جائے تاکہ اس کا رنج و الم دور ہو جائے۔ اے میرے چچیرے بھائی، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تجھ پر دل و جان سے عاشق ہے۔ میرے خیال میں یہ ہے اس کے اشاروں کی تفسیر۔ اگر میں باہر آتی جاتی تو میں تم دونوں کو بہت جلد ملا دیتی اور تمہاری پردہ پوشی کرتی۔ جوان نے کہا کہ جب میں نے اس کی باتیں سنی تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں 2 دن صبر کروں گا، اور میں واقعی 2 دن تک گھر کے اندر بیٹھا رہا اور باہر آنا جانا بند کر دیا، اور نہ کھاتا تھا اور نہ پیتا تھا، بلکہ اپنی چچیری بہن کے پاس ہی پڑا رہتا تھا۔ وہ مجھے تسلی دیتی اور کہتی تھی کہ دل کو مضبوط کر اور بے چین مت ہو۔ جب 2 دن گزر چکے تو میری چچا زاد بہن نے مجھ سے کہا کہ خوش ہو اور دل شاد ہو اور دل مضبوط کر اور کپڑے بدل اور وعدے کے مطابق اس کے پاس جا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور اس نے میرے کپڑے بدلوائے اور خوشبو لگائی۔ اب میں اٹھا اور دل کو مضبوط کر کے نکل کھڑا ہوا اور چلتے چلتے اس گلی میں پہنچ گیا اور اسی چوکی پر جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں بیٹھا ہوں گا کہ چھجا کھلا اور میں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی غش کھا کر گر گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دل مضبوط کر کے اور پختہ ارادہ کر کے دوبارہ اس کی طرف دیکھا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ اور ایک سرخ رومال ہے۔ جو ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے اپنی کلائی برہنہ کر کے 5 انگلیاں کھول دیں اور ان 5 انگلیوں اور ہتھیلی سے اپنا سینہ ٹھونکا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اس نے آئینے کو چھجے سے باہر نکالا اور اس سرخ رومال کو لے کر اندر چلی گئی۔ پھر لوٹی اور رومال کو 3 بار نیچے گلی کی طرف لٹکایا۔ اس طرح سے وہ لٹکاتی اور پھر اٹھا لیتی تھی۔ اس کے بعد اس نے رومال کو نچوڑ کر اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیا اور اپنے سر کو باہر نکالا اور پھر اندر کی طرف کر لیا اور چھجے کو بند کر کے چلی گئی اور ایک بات بھی نہ کی۔ میں حیران تھا اور اس کے اشاروں کو بالکل نہ سمجھا اور عشاء کے وقت تک بیٹھ کر گھر لوٹ آیا۔ اب آدھی رات ہو گئی تھی اور میں نے دیکھا کہ میری چچیری بہن ہاتھ پر سر رکھے بیٹھی ہے
اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور وہ اشعار پڑھ رہی ہے۔ جب میں نے اس کے شعر سنے تو میرا غم دو بالا ہو گیا اور درد و الم بڑھ گیا اور میں گھر کے ایک کونے میں جا کر گر پڑا۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آئی اور اس نے مجھے اٹھایا اور اپنی آستین سے میرے آنسو پونچھے اور میرا ماجرا پوچھا۔ میں نے اپنی ساری داستان جو اس کے ساتھ پیش آئی تھی سنا دی۔ اس نے کہا کہ اے میرے چچیرے بھائی، ہتھیلی اور 5 انگلیوں سے اشارے کے یہ معنی ہیں کہ 5 دن کے بعد آ، اور آئینے اور سرخ رومال لٹکانے اور اٹھانے اور چھجے سے سر نکالنے کے یہ معنی ہیں کہ رنگریز کی دکان پر بیٹھ کر میرے قاصد کا انتظار کر۔ اس کی باتیں سنتے ہی میرے دل کی آگ بھڑک اٹھی اور میں نے کہا کہ اے میری چچیری بہن، خدا کی قسم تیری تفسیر بالکل درست ہے، کیونکہ اس گلی میں ایک رنگریز کی دکان ہے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگا، مگر میری چچیری بہن نے کہا کہ اپنا ارادہ پکا رکھ، دل کو مضبوط کر، کیونکہ تجھے اوروں کی طرح اس محبت کی کامیابی میں زیادہ مدت نہ لگے گی اور عشق کی حرارت زیادہ نہ ستائے گی، بلکہ ایک ہی ہفتے میں تیری مراد حاصل ہو جائے گی، اس لیے تیری فریاد بیکار ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے تسلی دینے لگی اور میرے لیے کھانا لائی۔ میں نے ایک لقمہ اٹھایا اور چاہا کہ کھاؤں، لیکن نہ مجھ سے کچھ کھایا گیا، نہ پیا گیا، اور نہ نیند آتی تھی، اور رنگ زرد پڑ گیا اور رنگ روح بگڑ گیا، کیونکہ اس سے پہلے میں کبھی عاشق نہ ہوا تھا اور محبت کا مزہ نہ چکھا تھا۔ اس وجہ سے میں دبلا ہو گیا اور میری وجہ سے میری چچا زاد بہن دبلی ہونے لگی۔ وہ ہر رات میری تسلی کے لیے عاشقوں اور معشوقوں کی کہانیاں سناتی، یہاں تک کہ میں سو جاتا، اور جب میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتا کہ وہ میری خاطر جاگ رہی ہے اور اس کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے ہیں۔ اسی حالت میں وہ 5 دن گزر گئے۔ اب میری چچیری بہن نے اٹھ کر میرے لیے پانی گرم کیا اور مجھے نہانے کے لیے کہا اور میرے کپڑے بدلوائے اور کہا کہ اس کے پاس جا، خدا تیری مراد پوری کرے اور تیری آرزو بر لائے اور تجھے تیرے معشوق سے ملائے۔ میں چل کھڑا ہوا اور چلتے چلتے اس گلی میں پہنچا۔ یہ ہفتے کا دن تھا اور میں نے دیکھا کہ رنگریز کی دکان بند ہے، مگر میں وہاں بیٹھ گیا یہاں تک کہ عصر کی اذان ہوئی اور پھر سورج پیلا پڑنے لگا اور مغرب کی اذان ہوئی اور پھر رات ہو گئی، مگر نہ میں نے اسے دیکھا اور نہ اس کی آواز سنی اور نہ کوئی خبر آئی۔ چونکہ میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، مجھے ڈر لگا اور میں اٹھ کر متوالوں کی طرح جھومتا چل دیا اور گھر پہنچا اور دیکھا کہ میری چچیری بہن عزیزہ کھڑی ہوئی ہے اور ایک ہاتھ سے کھونٹی پکڑے ہوئے ہے جو دیوار میں گڑی ہے اور دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے اور آہیں بھر بھر کر اشعار پڑھ رہی ہے۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے میری طرف متوجہ ہو کر اپنی آستین سے آنسو پونچھے اور مسکرانے لگی اور مجھ سے کہا کہ اے میرے چچیرے بھائی، خدا نے جو تجھے دیا ہے وہ مبارک ہو، مگر آج رات تو اپنے معشوق کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ جب میں نے یہ سنا تو میں نے اپنے پاؤں سے اس کے سینے میں ٹھوکر ماری اور وہ وہیں کمرے میں گر پڑی اور اس کی پیشانی ایک کھونٹی پر لگی جو کمرے کے ایک طرف گڑی ہوئی تھی۔ جب میں نے غور کیا اور دیکھا کہ اس کی پیشانی پھٹ گئی ہے اور اس سے خون بہہ رہا ہے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔